جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کا جو کل ہوا تھا اس کی گونج جو ہے وہ کچھ دن نہیں شاید کئی سال سنائی دیتی رہے گی، کیونکہ بل پاس ہونا کبھی بھی غیر قانونی نہیں ہوتا. پارلیمان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے، لوگوں کو سہولتیں پہنچانے کے لیے قانون سازی کرتی رہے، اور یہی شاید دونوں ہاؤسز کی رسپانسبلٹی بھی ہے. اور اگر یہ دونوں ہاؤسز مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں یا الگ الگ بل پاس کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر اپوزیشن کو بھی تحفظات ہوتے ہیں تو وہ حل ہونے چاہیے، اور ایک پروسیس کے ذریعے ساری چیزیں مکمل ہونی چاہیے. لیکن یہ وہ پروسیس کل جو ہوا اس میں کہیں نہ کہیں ایسا سکم رہا کہ بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض رہا، خاص طور پہ اپوزیشن کو بھی اعتراض رہا. لیکن اپوزیشن کے رول پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے. مختلف بل پاس ہوئے. الیکٹرانک ووٹنگ کا خاص طور پہ امپورٹنٹ ہے جو کل بل پاس ہوا. ای وی ایم مشینز کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے. کلبھوشن یادو کے حوالے سے بھی بل کو منظور کیا گیا، اس سے پہلے جو آرڈیننس کی صورت میں تھا. پارلیمنٹ میں کل اٹینڈنس بڑی شاندار تھی. مشترکہ اجلاس تھا. 33 بل اوورآل منظور ہوئے حکومت کی جانب سے. تحریک جو تھی اس کے حق میں 221 ووٹ آئے، جبکہ مخالفت میں 203 ووٹ آئے. دونوں طرف سے اٹینڈنس جو ہے وہ بڑی کلوز بھی رہی تھی. تو اس پہ ہم بات کریں گے. دوسرا ای وی ایم مشینز پہ جو تحفظات ہیں اپوزیشن کو وہ کیوں ہیں، اور موجودہ حکومت اگر الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے لیے یہ مشین لانا چاہتی تھی تو انہوں نے کیوں آن بورڈ نہیں کیا اپوزیشن کو بھی، اور خاص طور پہ جو ایگزیکیوٹنگ باڈی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو کیوں آن بورڈ نہیں کیا. اور اس کے علاوہ تحفظات صرف اپوزیشن کی جانب سے نہیں ہیں. اگر صرف اپوزیشن کی جانب سے ہوتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. الیکشن پر کام کرنے والے دیگر ادارے جس میں فافن بھی شامل ہے اور دیگر ایجنسیز، ان کی جانب سے بھی ای وی ایم کو لے کے کافی تحفظات کا اظہار کیا گیا. حکومت نے بغیر تحفظات کا جواب دیے، وہ تحفظات کو دور کیے بغیر بہت جلدی میں ایک بل بنا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب اگلا الیکشن 2023 کا اسی پر ہوگا. تو کیا یہ ممکن بھی ہو سکے گا حکومت وقت کے لیے کہ نہیں؟ کیونکہ 18 مہینے کا لگ بھگ ٹائم ہے، اور 18 مہینے میں بلوچستان سے لے کے اسلام آباد تک کیا یہ ممکن ہوگا؟ پاکستان کے جن شہروں میں بجلی نہیں ہے، اور میرے بزرگوں سمیت آپ میں سے کئی لوگوں کے بزرگ ایسے ہوں گے جن کو شاید موبائل میں کال اٹینڈ کرنا بھی نہیں آتا، تو وہ ای وی ایم مشینز پر جا کے اپنا ووٹ، جو کہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ کی اور میری نیشنل آئیڈینٹی کے بعد اگر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کا اور میرا ووٹ ہے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں جن کے جواب ہمیں نہیں ملے. اور کل پی ٹی آئی والے اس کلپ کو کاٹ کے یہ نہ بتا دیں کہ یہ پی ڈی ایم کا اینکر ہے یا اپوزیشن کا اینکر ہے. میرے بھائی، ای وی ایم پہ تو اعتراض ہے ہی نہیں. ہمیں مجھے ذاتی طور پہ جو سوال ہم نے پوچھنے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو تحفظات، جو سوالات اپوزیشن اٹھا رہی ہے یا ہم سب اٹھا رہے ہیں، ان کے جواب تو ایٹ لیسٹ آپ ہمیں دے دیں نا. آپ 23 سے پہلے لوکل باڈی الیکشن کرائے ہیں، وہ ای وی ایم پہ کراتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا اسٹوڈیو میں پارٹی سے سینئر رہنما اور ممبر نیشنل اسمبلی، ایک دن کے لیے نکالے بھی گئے، قادر مندوخیل صاحب. قادر صاحب، بڑا غصہ دلوایا آپ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو. اس پہ اندر ہم بات کریں گے. ویلکم ان شو. علی گوہر بلوچ صاحب ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے. علی بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، سینئر رہنما. جمشید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں آپ کی اجازت سے ذرا اپوزیشن سے شروع کرنا چاہوں گا، اور علی بھائی آپ کی اجازت سے ذرا قادر بھائی سے شروع کروں گا. قادر مندوخیل صاحب، اتنا غصہ کیوں دلوایا آپ نے اسپیکر بیچارے کو؟ بلاول صاحب کو آپ کی کمپلینٹ کرنا پڑی، اور وہاں سے کام نہیں بنا تو پھر آپ کو شاید سسپینڈ بھی کر دیا، مل گیا آپ کو لیٹر. دیکھیے، ویسے اسپیکر صاحب صبح سے پریشان لگ رہے تھے. میرے خیال میں اس شور شرابے سے پہلے وہ 5-6 گلاس تو پانی پی چکا تھا. تو میری آپ کی توسط سے اسپیکر صاحب سے بھی یہ درخواست ہے کہ پانی کی ایک چھوٹی بوتل جو ہے نا آپ ممبران کو بھی دیا کرے تاکہ پیاس لگے تو کیا کرے. تو وہ صبح سے ڈپریشن کے شکار تو لگ رہا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو اسمبلی کے ایک پریسیڈنٹ بنا ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو صاحب بڑی پارٹی کا، یا مولانا اسد محمود صاحب، وہ سپیچ کرے اور اتنے اہم موقع پہ جوائنٹ سیشن وہ تھا اور 59 بل وہ لائے تھے، تو یقیناً اصولاً تو یہ تھا کہ سب کو سپیچ کا موقع دیتے، اس کے بعد ووٹنگ شوٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری کر دیتے. اب جیسے بلاول صاحب شہباز شریف کی سپیچ ختم ہو گئی تو بلاول صاحب کی باری ہے، تو آگے جا کے رولز اور بزنس اور وہ شروع کر دیے. تو میں نے صرف نہیں، ہماری 56 ایم این اے نے نہیں، پورا اپوزیشن کھڑی ہو گئی.
تو بولے یہ کون سا طریقہ ہے, آپ دے بلاول صاحب کو, مولانا اسد صاحب کو آپ باری دے دے, تاکہ وہ بھی جو بھی اعتراضات, جو بھی چیزیں ان کی جو قوم کی نمائندگی کرے, اگر آپ فار ایگزامپل جھوٹی صحیح 51% نمائندگی کرے تو 49 تو ہم بھی کر رہے ہیں نا, تو اس کے باوجود انہوں نے نہیں دیا. تو یقیناً ہم نے وہ احتجاج کیا ہے, جو احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے, یہ احتجاج کا طریقہ جو پی ٹی آئی کا وہ ہم نے نہیں اپنایا. ہم نے احتجاج وہی کہا کہ نہیں جی, جو بھی یہ احتجاج کی جو نارے ہوتے ہیں, ایجنڈے کی کاپیاں بھی آپ لوگوں نے پھاڑی, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر پہ بھی پہلی مرتبہ دیکھیں ایجنڈے, سارجنٹس کو کھڑا کرنا پڑا. نہیں, اب مجھے ایک بات بتاؤ, سارجنٹ کو کسی نے کوئی دھکا دیا ہے, کسی نے سارجنٹ کچھ بولا ہے, اور پھر جو کاپیاں پھاڑنا, یہ تو ویسے ہی ایک رواج تو نہیں رکھا ہے پی ٹی آئی نے, آپ کو یاد نہیں ہے وہ اپنے دور میں کیا کرتے رہے, اور پھر اس کو بھی چھوڑیے. ابھی مہینہ 2 مہینے پہلے جون میں جب یہ بجٹ آیا تھا, تو آپ نے مراد سعید کو دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو کس طرح بجٹ بک جو ہے وہ مارنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ نے پرویز خٹک صاحب دیکھا, وہ کاغذ کی کشتی بنا کے جو پھینکتے تھے. آپ نے شریم مزاری صاحبہ کو دیکھا, انسانی حقوق کی وزیر ہے. نقشہ قدم پہ نہیں, ہم نے تو میں تو آپ کے توسط سے, اور کل رات دوسرے چینل پہ میں تو چیلنج کر رہا ہوں ہاؤس کسٹوڈین جو ہے نا, ہاؤس کے کسٹوڈین سے, کہ آپ ایک فوٹیج, ایک ساؤنڈ میرے دکھا دے کہ میں نے کوئی غلط الفاظ دیا کہو, میں نے کوئی گالی دی ہو, میں نے کوئی خدا نخواستہ کوئی اور بات کی ہو, لیکن اس کے بدلے میں اسپیکر صاحب کو جو غصہ آپ نے دیکھا, اٹھا کے باہر پھینک دو, سسپینڈ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, وہ سب دنیا نے دیکھ لیا. تو سوال یہ ہے, تو کاش میں یہ کہتا ہوں اسپیکر صاحب یقیناً غیرت مند آدمی ہے, اس کو غصہ بھی آ گیا ہوگا, میری تھوڑا سا ٹون ہائی ہوتی ہے, شاید اس سے جو غصہ آ گیا, لیکن میں تھوڑا سا یاد دلانا چاہ رہا ہوں, ابھی کچھ عرصہ پہلے شاید خاقان عباسی صاحب نے اسی اسمبلی کے اندر بولا, جوتا اٹھا کے ماروں گا تیرے کو. اس وقت تو کوئی ایکشن نہیں ہوا, اس وقت تو کوئی ریئیکشن نہیں آیا, اس وقت تو کوئی غصہ نہیں آیا. تو یہ ڈپریشن کا شکار کیا گھر سے لڑ کے آئے تھے, کیا ہوا کیا تھا اس میں, سمجھ میں نہیں. اب دوسری بات یہ کر دی ہے, چلو اچھا ہو, بات یہ ہوتا نا 2 ہفتے سے میں بھی اسلام آباد میں پڑھا ہوں, جا کے اپنے حلقے میں کام کرو, لیکن میں تو چاہ رہا تھا 6 مہینے کے لیے کر دیتے تاکہ میری جان چھوٹ جاتی, میں بلدیہ ٹاؤن, احتیاط ٹاؤن کے لوگوں کی خدمت کے لیے چلا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. سوال یہ کیا یہ ساری چیزیں, اور پھر اسپیکر صاحب کو بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات کہی ہے, اس نے یہ بولا, اسپیکر صاحب جب وہ پچھلا آپ نے جوائنٹ سیشن کال کیا تھا اور 4 گھنٹے بعد آپ کو واپس لینا پڑا کیونکہ اتحادی نے آپ کو ہری جھنڈی دکھایا, اس کے بعد آپ نے ہمیں خط لکھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم نے جواب میں آپ کو خط لکھا بالکل بیٹھنے کو تیار ہے, کمیٹی بنائے. تو اس کے لیے پھر اچانک رات کو میسج آ کے صبح جوائنٹ سیشن ہے, تو کم از کم اپنی کرسی کا لاج رکھتے ہوئے ایک سیشن تو ایڈجن کر دے, کچھ تو اختیارات استعمال کرے. مگر مجال اسپیکر صاحب نہیں کیا, اسپیکر صاحب نے بالکل صحیح اتار دیا. علی گوہر بلوچ صاحب, سر جو کچھ ہوا جوائنٹ سیشن میں, عوام یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بٹ اپوزیشن بھی کر نہیں سکی. کوئی ٹف ٹائم حکومت کو اپوزیشن دے سکتی تھی, نہیں دے سکتی. اپوزیشن کا لیڈر کا جو رول تھا اس پر بھی لوگ جو ہیں وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. حکومت جو چاہتی تھی وہ کر گئی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو بل تھا وہ پاس ہو گیا, 23 کا الیکشن ای وی ایم پہ ہوگا. تو گورنمنٹ از ویری کلیئر اباؤٹ دیئر ٹارگٹ. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عدنان صاحب, کل تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس میں کوئی خاص اس طرح کا تو کوئی بدنظمی والا واقعہ نہیں ہوا. ظاہر ہے جب ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے, اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب وہ ان کے ایک پی ٹی آئی کے رکن جنہوں نے کل وہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, ان کے ساتھ کچھ لوگوں کی تل کلامی ہوگی, اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اسٹائل ہی یہی ہے, وہ جہاں پر ہی آتے ہیں وہ مطلب ہے کہ کسی ٹاک شو میں ہو یا اسمبلی سیشن میں ہو, اور وہ میرے خیال اس وقت ہمارے تمام اپوزیشن کے کچھ اراکین ادھر کھڑے تھے, میں بھی ادھر ہی تھا, تو وہ مطلب ہے کہ آغا رفیع اللہ کے ساتھ اس وقت ان کی ہوئی تھی. باقی اسپیکر صاحب کو میں ان کی بات کی, قادر مندوخیل صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ وہ اسپیکر صاحب کا تو کوئی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ بلاول صاحب کو ٹائم دیں, تو ان کو ٹائم دینا چاہیے تھا. اصل میں عدنان صورتحال یہ ہے کہ وہ پوری لیجسلیشن کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو اسپیکر ہیں, آپ نے شہباز شریف صاحب کی سپیچ میں بھی سنا, انہوں نے کہا کہ آپ کا رویہ بائسڈ ہے, آپ اسپیکر ہیں, اسپیکر ہاؤس کے ہیں, کو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, لیکن وہ تو منوان ادھر سے ڈکٹیشن لے کے ہر وہ کام کرتے ہیں
اور آپ دیکھیں کہ کل جو لیجسلیشن کا طریقہ تھا وہ بھی غلط تھا. مطلب ہے کہ وہ کیسے غلط تھا؟ وہ اس لیے غلط تھا کہ جو آئین کی شقیں پاس کروانی تھی ہر شق پر پڑھنا پڑتا ہے, جس پر اپوزیشن اعتراض کرے ہر شق پر کاؤنٹنگ ہونی چاہیے قانونی طور پر. اور جب ہم ان کو ٹوکتے تھے تو وہ بلڈوز کرتے تھے, چار شقیں ملا کے تو اس کو کلب کر کے تو وہ بھی پڑی گئی. سر ووٹنگ سے ہونا کیا تھا؟ وہ تو اسمبلی نے کل ایشو کر دیا نا, آپ کے 203 تھے, ان کے 221 تھے شاید, ان کے زیادہ تھے اپوزیشن کا گورنمنٹ کے. نہیں دیکھیں بات 221 اور 221 اور 203 کی بھی نہیں عدنان. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کاؤنٹنگ کر لیں, تو کاؤنٹنگ کرنے میں بھی بہت زیادہ ہے نا ان کے پاس نمبر. سر بھائی بات میں آپ کو قانون کی بات بتا رہا ہوں کہ ہر شیخ کے اوپر یہ قانون ہے. اگر کوئی ایک رکن بھی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ بھائی اس پر کاؤنٹنگ کریں تو اسپیکر صاحب پابند ہے کاؤنٹنگ کروانے کے, اور یہ قانونی طریقہ نہ بھی کہیں تو بھی ہر شیخ کے اوپر وہ کاؤنٹنگ کروانے کے پابند ہے. بہرحال اور جب کہتے ہیں پھر تو وہ اس کو کر بھی نہیں سکتے, اور ہر چیز کو الگ پڑھنا. علی بھائی مجھے صرف ایک بات بتا دیں, آپ کو اعتراض کیا ہے سر ای وی ایم پہ خاص طور پہ, تاکہ میں جمشید صاحب سے رسپانس لے سکوں؟ دیکھیں ای وی ایم کا جو پورا سسٹم ہے عدنان, صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن, آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن میں اکیلی نون لیگ تو نہیں ہے, اپوزیشن میں پیپلز پارٹی ہے, اپوزیشن میں جے یو آئی ہے, اپوزیشن میں اے این پی ہے, اپوزیشن میں مینگل صاحب کی پارٹی ہے, اپوزیشن میں اس وقت جماعت اسلامی کے بھی جو رکن ہیں وہ بھی اپوزیشن کے بینچوں پہ ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے, اور وہ بھی اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے 2017 میں لیجسلیشن کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ان میں کاؤنٹنگ یا نمبر آف گیم کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے قومی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, قومی مفاد میں کرنا ہوتا ہے, پوری قوم کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. اب جب اتنی پولیٹیکل پارٹیز, آپ اندازہ کریں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کتنے ووٹ لے کر آئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے 2000. بالکل ٹھیک ہے جمشید صاحب, مجھے رسپانس لیں سر. علی صاحب آتا ہوں آپ کی طرف. جمشید صاحب نہیں میں آتا ہوں سر, ٹائم میں پوائنٹ لے لینا, میرا ای وی ایم پہ نہیں دیا جواب آپ نے, میں ای وی ایم پہ دوبارہ بات کرتا ہوں آپ سے, میں گر کرتا ہوں. نہیں سنیں سر, علی بھائی آتا ہوں آپ کی طرف. دیکھیں نا سر 35 منٹ کے شو میں 35 منٹ کے شو میں اگر 5 منٹ اگر سوال کا جواب نہیں آئے گا تو میں پھر کیا کروں گا سر؟ میں ای وی ایم پہ دوبارہ سوال پوچھ لوں گا آپ سے. جمشید اقبال چیمہ صاحب, ایک بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں علی گور بلوچ صاحب کی, اور جو نمبرز مندو خیل صاحب نے دیے کہ 51% آپ ہیں تو 49% یہ بھی ہیں, تو اعتماد میں لینے میں مسئلہ کیا ہے سر؟ اتنی جلدی کیا ہے کہ یکدم جوائنٹ سیشن بلایا اور قانون پاس کیا, تو کیا آپ 18 مہینوں میں ای وی ایم کو امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ 2023 کا الیکشن واقعی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہو پائے گا سر؟ دیکھیں یہ نہ صرف ای وی ایم تھا بلکہ آپ کہہ رہے ہیں نیب قوانین تھے, باقی قوانین تھے. ہم تو پچھلے کچھ 6 مہینے سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم مشین پکڑتے ہیں کہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس میں کوئی امپرومنٹ بتاؤ, ہم کہتے ہیں اس میں کوئی آپ کہہ رہے ہیں کوئی سجیشن دو, ہم کہتے ہیں کہ آپ 1970 اسٹوڈیو میں آواز دو جمشید صاحب کی, قادر صاحب کو نہیں آ رہی. جی سر کنٹینیو پلیز. اچھا سو آپ کہہ رہے ہیں 1977 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا بدترین الیکشن ہوا جس میں 4 وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ جیت گئے, 1 وزیر اعظم بلا مقابلہ جیت گیا, اس الیکشن سے لے کے ہر الیکشن پہ دھاندلی کی نحوست چھائی ہوئی ہے. کوئی الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتا, الیکشن شروع ہوتا ہے تو دھاندلی کا شور مچتا ہے, اور جب کمپلیٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد 5 سال تک دھاندلی چلتا رہتا ہے. سو یہ اب اسٹیٹ آف افیئرس ہے. اس میں کون سی پارٹی ہے؟ مسلم لیگ ہے, مسلم لیگ کاف ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, چکزئی صاحب ہیں, فضل الرحمان صاحب ہیں, جماعت اسلامی ہے. کس پارٹی نے آج تک دھاندلی کا الزام نہیں لگایا؟ مجھے کسی کا نام بتا دیں یا کوئی الیکشن بتا دیں جس میں دھاندلی کا الزام ساری پارٹیوں نے ایک دوسرے پہ نہ لگایا ہو. اگر ہمیشہ ہی دھاندلی کا الزام ہوتا ہے تو یہ جتنے پچھلے الیکشن کرائے ہیں یا نون لیگ نے کرائے ہیں یا پیپلز پارٹی نے کرائے ہیں یا کسی آپ کہہ لیں کہ سابق ڈکٹیٹر نے کرائے ہیں. ہم نے کوئی الیکشن نہیں کرایا. ہمارے بعد جو اگلی گورنمنٹ جو انٹرم گورنمنٹ اگلی بننی ہے وہ ہماری بننی ہے, ہماری اس میں مرضی شامل ہوگی. پچھلی جتنی انٹرم گورنمنٹ بنی یا ڈائریکٹ کسی پارٹی نے کرایا وہ ہم نے نہیں کرایا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس روایت کو چینج کریں گے. اس بات میں اپوزیشن کو تعاون کرنا چاہیے, اس بات میں الیکشن کمیشن کو انیشیٹو لینا چاہیے. اگر انہوں نے نہیں لیا, ہم نے لیا ہے تو ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں بتائیں کہ جی آپ اس میں فلاں امپرومنٹ کریں, یا فلاں جگہ آپ غلط کریں اسے ایسے کر لیں, لیکن امپرومنٹ تو سجیسٹ کریں.
इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूँकि मैं यहाँ पे लाहौर में एक प्रोसेस में हूँ, इस प्रोसेस में मैं एक ब्लॉक कोड की बात करता हूँ। एक ब्लॉक कोड में 40 से 50 ऐसे वोट हैं, मेरे हलके 133 की बात करूँ, 40 से 50 ऐसे वोट हैं कि जो इस हलके में रहते हैं लेकिन वोट उनका बाहर है, और 40 से 50 वोट ऐसे हैं जो रहते बाहर हैं, एड्रेस लिखा हुआ है उनका बाहर का, लेकिन वोट उनका इस हलके में है। 460 ब्लॉक कोड है। इसका मतलब तकरीबन 35 से 40,000 वोट जो है इस हलके में उनका वोट है लेकिन रहते बाहर है, और 40,000 ऐसे जो रहते बाहर हैं वोट इधर है। लिहाजा ऑलमोस्ट 80,000 वोट का गंद है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। जहां 80,000 वोट का गंद हो और आप इसरार कर रहे हो मरे हुए लोग आगे वोट डालें, और आप इसरार कर रहे हो कि यही तरीका है इलेक्शन में वोट डालने का और हमेशा इसी तरह होगा इलेक्शन, तो फिर आप कह लें कि इस जमहूरियत पे लानत भेजें भाई। इस जमहूरियत करना क्या है? अचार डालना है आपने। अगर 80,000 बंदे का वोट गलत है कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो फिर इस जमहूरियत का अचार डालना है हमने। सो यहाँ पे चीज़ें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ये आएँ हमें बताएं कि इंप्रूवमेंट, हम इनके पास ईवीएम लेके गए कि ये पहली आइडेंटिफिकेशन है वोटर की सेंटिटी को ये चेक करेगी, आप इसमें बताएं। ये आगे भाग जाते हैं, उसको देख के कोई उसको डब्बा कहता है, कोई उसको कुछ कहता है। आज तक इन्होंने उसको देखने की कोशिश नहीं की, चेक करने की कोशिश नहीं की। इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिलकर एक पार्टी बन गया। हम डिटरमिन्ड हैं कि हमने इलेक्शन ठीक करवाना है जी। इलेक्शन कमीशन भी पार्टी है इनके साथ जी, बिल्कुल पार्टी है। मुझे अब अगर कोई डाउट था तो मेरा खत्म हो गया। अगर कोई डाउट था, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी है। इलेक्शन कमीशन में ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनका वजू करके नाम लेना मुश्किल काम है। ये किसी और हालत में आप उनका नाम लें, ये आप कह लें कि बिल्कुल गए गुजरे लोग हैं। क्रेडिबिलिटी इनकी कोई नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है, कोई आप कह लें कोई इंप्रूवमेंट करना नहीं चाहते। वो बाकायदा एक पार्टी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ तो मुस्लिम लीग नून आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसी तरह वो आके करते हैं। किसी इंप्रूवमेंट करने को तैयार नहीं है। वो बाकायदा एक सारा दिन अजीब अजीब हरकतें करते हैं। मैं हरकतें भी नहीं बता सकता चीमा साहब, मैं हरकतें भी नहीं बता सकता उनकी, लेकिन आप कह लें कि अगर कभी अकेले में पूछ लेंगे बता दूंगा, उनके सामने बता दूंगा मैं, ठीक है, उनकी हरकतें बता दूंगा। मैंने तो आजकल भुगता है इनको। सो बेसिकली आप कह लें कि हम इस तरह के इलेक्शन पे, जिस तरह के इलेक्शन पिछले हुए हैं, इस तरह का इलेक्शन हमें बारे में नहीं है। इस तरह का इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम को बारे में नहीं है। इस तरह के इलेक्शन को कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। इस तरह की जमहूरियत को कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। उसमें जो ये हमारे पास सजेशन लेके आए, हम मानने को तैयार हैं, लेकिन भागें या आप कह लें पुरानी बात पे इसरार करें, वो नहीं होगा। अच्छा चीमा साहब, मंदोखेल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं जरा एक सवाल आपसे पूछता हूँ। मंदोखेल साहब, चीमा साहब, अब माना कि आपका ये डब्बा कहो, जादू का डब्बा कहो या आपका यूवीएम कहो, ये बिल्कुल जबरदस्त है, तो आप खुद कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में ऐसे लोग बैठे हुए, तो इस डब्बे की बजाय इलेक्शन कमीशन ही बदल देना। तो आप जितने भी अच्छा डब्बा ले आएंगे, कराना तो इसी इलेक्शन कमीशन है, तो आप बेहतर नहीं है कि आप उस डब्बे के बजाय इलेक्शन कमीशन ही बदल दे कोई। मैं वो नहीं कहता हूं कि आप आजम स्वाति की तरह या ख्वाज उतर के धमकी दे, अच्छा इनको बदल देना। अच्छा मंदोखेल साहब आप बताएं कि अगर सारे इलेक्शनों पे धांधली के दाग हैं तो आप कुछ सुजेस्ट क्यों नहीं करते? आपने अभी तक कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? हमें मौका मुस्लिम लीग नून ने कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? मौका ये बड़ी हैरानकुन बात है। और फिर दूसरी बात इसमें मंदोखेल, मैं मौका कब मिला? आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। अच्छा मेरे भाई सुनना जरा, एक मिनट सुनना, मैं गिला कर लूँ आपसे। आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं, प्रोफेशन कानून की। कल आप कह लें मैंने जो देखा है कि स्पीकर के मुंह पे कागज लगे हैं, उसके मुंह पे किसी ने मारा है, ठीक है, तो वो अगर आपको उन्होंने निकाला है तो इसका मतलब ये काम आपने किया है। तो ना किया करे इस तरह के काम यार, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, साबित कर सकते हो करते हैं, तो इस तरह की हरकतें आप साबित कर सकते हो कि मैंने मारा है? कोई फुटेज है आपके पास? नहीं मैंने नहीं, वीडियो है, मैंने कागज लगते हुए देखे हैं। मैंने तो स्पीकर में कागज तो देखे, मैंने कागज लगते हुए देखे, उनके मुंह पे कागज लगते हुए देखे। मारे कैसे मुझे नहीं पता। चीमा साहब, आप नहीं, मुझे नहीं पता, सुन ले, मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने सस्पेंड आपको किया तो क्यों किया? पता तो फिर क्यों इतने बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? कागज तो सारे फेंक रहते हैं, तो मेरे नाम क्यों? नहीं मैं नहीं कह रहा यार, सुनो, अभी आपने मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि मुंह पे कागज लगते मैंने देखे हैं, और सस्पेंड उसने आपको किया है, तो फिर आप ही होंगे और क्या होगा? वजह क्या है मुझे बता दीजिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प जवाब है। तो मैं सस्पेंड हो भाई, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती उनको, स्पीकर को, वो मुतसब है, वो तासुब का शिकार है, वो तासुब के बराबर। गाली मुका छड़ी जे, एक ब्रेक पे जा रहा हूं यार। मैं कहता हूं सब ब्रेक लेना।
वेलकम बैक कादर साहब। एक तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज कमेटी में पेश हुए थे, वहाँ आपका उनसे जो क्वेश्चन था जरा वो भी बताइएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात जो बार बार की जाती है और जिसका जवाब अपोजिशन की जानिब से नहीं आता वो ये है कि अगर ये ईवीएम बहुत बुरा है तो व्हाट इज द ऑल्टरनेट, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत तो है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये मशीन लाया गया और उस मशीन के लाने के बाद आती इनके वजीरों ने धमकियाँ देना शुरू की, हम कराएंगे तो इसी मशीन से कराएंगे। देखो, पहले तो सबसे पहले आपने उधरी एतमाद को बैठे हो, क्योंकि जब एक चीज़ ज़बरदस्ती आपने कराना चाह रहे हो तो फिर क्या बात कर रहे हैं। चलो, फिर भी जब जॉइंट सेशन पहले वाला नाकाम हो गया, आदाद शुमार उनके कम थे, तो वज़ीर आज़म ने स्पीकर को टास्क दिए कि आप अपोजिशन से बात करें। अपोजिशन को उन्होंने लेटर लिखा कि आप हमसे बात करें। अपोजिशन ने जवाब दिए बिल्कुल हम बात करने को तैयार है, आप सब कमेटियां बना ले ताकि इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। और फिर रात को अचानक मैसेज आता है सुबह 12 बजे जो है वो सेशन है। तो आप मुझे बहुत, तो पहली बात तो ये कि ऐसी क्या जल्दी थी, 39% वोट हुकूमत ने लिए है और 59% अपोजिशन के पार्टी ने लिया है। तो आप जो माइनॉरिटी वाले मेजॉरिटी पे बैठे हो, चलो वो सही है, तो आप कम से कम यानी यूँ समझ लो कि आप 51% है, हम 49% है, आप हमसे राय तो ले ले। चलो राय को भी छोड़े, आप मुझे बताओ जब किसी मोहल्ले का मस्जिद आधा मोहल्ला उसमें मुत्तफिक हो, आधा मोहल्ला उसमें मुत्तफिक हो, तो उस पेशवाम के पीछे नमाज हो सकती है? पहली बात तो ये बताएं। उसको भी छोड़िए, जो भी जोर ज़बरदस्ती जो उन्हें काम दिखाया पास करा दिए, जिस तरीके से भी हो। आज लॉ एंड जस्टिस कमेटी की हमारी मीटिंग थी, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को हमने किसी उसमें बुलाया था, किसी इसी हवाले से, डिलिमिटेशन वगैरह के हवाले से। तो वहाँ मैंने एक सवाल किया जो कि मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, मीडिया के दोस्त पीछे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये बताया कि ये जो मशीन कल उन्होंने अप्रूव करा ली ईवीएम का, अब आप ये बताओ कि आपकी जो 37 एतराज़ात थी क्या वो ख़त्म हो गए, आपके खदशात दूर हो गए? तो कह रहे नहीं। तो मैंने कहा फिर? तो कह रहे आने दे। तो मैंने कहा क्या मतलब आने दे, अब तो कानून बन गया है। तो कह रहे कानून तो इस मुल्क में ये भी बना हुआ है कि दहशतगर्दी नहीं होना चाहिए, तो दहशतगर्दी तो हो रही है। ये जवाब इसका स्टेट है। दूसरी बात ये, तो मैंने कहा ये बताओ कि ये जो पैसे है जो $1.5 अरब बता रहे या 300 अरब बता रहे या जो भी अमाउंट है, वो पैसे आपको मिल जाएंगे? कोई पता नहीं। अच्छा ये बताएं कि ये जो आप मशीन को कैरी करना, इसकी ट्रेनिंग करना, लगभग 8 लाख लोग बता रहे हैं। 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग का आपके पास क्या कोई कैपेसिटी, कोई आपके पास कोई तरीकाकार है? बोले नहीं। अच्छा ये बताएं कि आप ये इस ईवीएम के जरिए, जहां जर्मनी ने इसको मुसरत की है, वो आप अपनी ईवीएम के जरिए कैसे वोट कास्ट करेंगे जर्मनी में? उसको भी छोड़िए। सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट में, जहां वो जमहूरियत है ही नहीं, वहां आप कैसे करेंगे? उसको भी छोड़िए। तो बात ये होता है ना, मेरे हल्के में या चीमा साहब या अली गौर बलोच साहब के हल्के में, कि जो हल्के में वोट है, तो उस वोट को कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वोट है, कौन से मुल्क में? और फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये सर ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं। नहीं, उसके अलावा दो तीन कि जिस मकसद के लिए वो इस्तेमाल हो रही है, धांधली खत्म हो जाएगी। नहीं, उसी मकसद के लिए ला रहे जो धांधली कराने उन्होंने एक बटन से उन्होंने दबा के 2023 का इलेक्शन जीतना है, इनका ख्वाब है। और अली गौर पाकिस्तान की तारीख का ये पहला इलेक्शन है जो 1.5 साल पहले मुतनाज़ा हो गया। बिल्कुल सही। अली गौर बलोच साहब, सर ये बताएं कि अगर ईवीएम पे इतने ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आप लोग अदालत जाएंगे, एक तो कानून बनने के बाद आप किन ग्राउंड्स पर अदालत जाएंगे ये बता दीजिए। दूसरा, आप क्यों नहीं चाहते कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और उसके लिए अगर हुकूमत को इकदाम कर रही है तो हुकूमत का साथ दें, अपनी सजेशन दें। अब देखें ना, मैं चीमा साहब को या पीटीआई को या किसी भी पूछने वालों को, हुकूमत बुरी सही, हुकूमत डिक्टेटर सही, भाई उनका ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है कि अगर ये गलत है, ये चीज़, ये डब्बा गलत है, ये मशीन करप्ट है, ये मशीन गलत है, तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? देयर इज नो सजेशन फ्रॉम योर साइड। आप अपोजिशन लीडर हैं सर असेंबली के अंदर, कम से कम आप आज मुझे ये देते कि अदनान हैदर ये सजेशन हमने दी थी इस ईवीएम को लेके, तो कम से कम मैं चीमा साहब को बता सकता, या आप चीमा साहब को आज लाजवाब कर सकते। सर देखिए अदनान, बात ये है कि जब 2017 में इलेक्शन रिफॉर्म्स की गई थी तो उस वक्त उसकी 117 मीटिंग्स हुई थी उस कमेटी की, और इंक्लूडिंग पीटीआई। हालांकि पीटीआई उस वक्त कंटेनरों पे चढ़ी हुई थी हमारे खिलाफ, लेकिन वो रिफॉर्म जो पास हुई थी उसमें पीटीआई शामिल थी और इत्तेफाक राय के साथ हुई थी, किसी पार्टी ने मुखालफत नहीं की। अब सर वो भी तो आरटीएस बैठ गया था ना उसके बाद वाला भी। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, ये जो जादू वाला, उस मैं आपके इस जवाब की तरफ गया जी, ये जो जादू वाला डिब्बा लेकर आए हैं, ये पूरी दुनिया में शायद 18 या 19 ममालिक ने जो मतलब है कि इसको
اس پر تجربہ کیا اور جس میں سے بھی 8-9 ملک تھے وہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا. کو 10-11 کنٹریز ہیں ٹوٹل پوری دنیا میں جو مطلب ہے EVM کے ذریعے الیکشن کرواتے ہیں. اور امریکہ میں بھی پورے امریکہ میں نہیں ہوتے, کچھ اسٹیٹس ایسی بھی ہیں جہاں پر کہ مطلب ہے کہ EVM نہیں بھی ہے, الیکٹرانک سسٹم نہیں بھی ہے. اور خاص طور پر میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ تجاویز نہیں دی, اصل میں تو انہوں نے تجاویز دی نہیں. جو انہوں نے کمیٹی بنائی, ہمارے ٹائم میں 117 میٹنگ ہوتی ہیں, ان کے ٹائم میں صرف 3 میٹنگ ہوئی ہیں اور اس کے بعد اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جب اسپیکر صاحب اپوزیشن لیڈر کو خط لکھتے ہیں, وہ جوابی پوری اپوزیشن سے مشاورت کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں متفقہ طور پر, اور اس کے نیکسٹ ڈے پھر آپ سیشن بلا کے صرف اس لیے کہ آپ عددی اکثریت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ملک کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات صحیح ہے, اس میں کوئی غلط میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کچھ سجیشن دی سر, آپ اس کو جادو کا ڈبہ کہہ رہے ہیں, آپ ایک 4 پوائنٹس بنا لینا کہ اس ڈبے میں یہ مسئلے ہیں, اس مشین میں یہ پرابلم ہے, دیکھیں بجائے اس کے اس کو جادو کا ڈبہ کہہ کے مزید ایک ملک میں تماشا کھڑا کیا جائے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 اعتراضات کیے ہیں, جس نے کہ الیکشن کروانے ہیں, جو الیکشن کروانے کا عدنان آئینی ادارہ ہے, جو اس کے 37 اعتراضات ہیں, کیا وہ انہوں نے دور کر دیے؟ ہمیں تو چھوڑیں, ہم تو چلو غلط اعتراض کرتے ہیں, صحیح اعتراض کرتے ہیں. ہمارا جو آئینی ادارہ ہے جس کا کام الیکشن کروانا ہے, انہوں نے 37 اعتراضات. نہیں علی بھائی, وہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے نا سر, وہ الیکشن کمیشن کے اعتراض پہنچ گئے, مطلب نا اپوزیشن کے کچھ 4 اعتراض مجھے بتا دینا کہ اس مشین پہ یہ ہیں عدنان حیدر, کہ یہ مشین اس طرح از ناٹ آن میرٹ. یہ مشین جو ہے, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ مشین جو ہے یہ ہیک ہو سکتی ہے, اس کے ذریعے الیکشنز کے سسٹم کو سوبٹاج کیا جا سکتا ہے, اس کے ذریعے ووٹ چرایا جا سکتا ہے اس الیکٹرانک مشین کے ذریعے. اور دوسری میں یہ گزارش ہیک کیسے ہو سکتی ہے سر, یہ مشین نیٹ ورکنگ سے تو کنیکٹ ہی نہیں ہوگی, تو ہیک کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے عدنان, جو لوگ ووٹ چراتے ہیں, جو لوگ یہ ساری ڈیزائن کرتے ہیں, جو کہ مطلب ہے کہ ان الیکشنوں میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے, اگر آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کاروائی کی جائے, ہماری سب سے پہلی تجویز یہ ہے, جن لوگوں نے پہلے بھی الیکشن چرائے اور جو لوگ جنہوں نے RTS سسٹم کے ذریعے چرائے, اگر آرٹیکل 6 ان پر لگا دیا جائے اور اس لگانے کے بعد اس پر عمل کیا جائے اور اس کی ان کو سزا دی جائے, تو پھر کوئی بھی بندہ جو ہے. چیمہ صاحب, آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے بھاجن, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے جو قانون بنایا اور مشین بنائی ہے, آپ پہ تو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر میرا ہر دفعہ PTI والوں سے سوال ہے کہ میں مانتا ہوں اور ہم سب مانتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, کیا اس دھاندلی کا واحد حل EVM ہی ہے؟ اور دوسرا وہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن راضی نہیں ہے, اس کو تحفظات ہیں آپ کی EVM پہ جو دور نہیں ہوئے, تو وہ کیسے 1.5 سال بعد 2023 کا الیکشن کرائے گا سر اسی EVM پہ؟ دیکھیں, اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرانے کی, وہ الیکشن کمیشن کی ہے, کسٹوڈین وہ ہے. اب الیکشن کمیشن نے پچھلے 3.5 سال میں کوئی ایک بھی تجویز نہیں دی, کوئی ایک امپرومنٹ نہیں دی. دیکھیں, یہ جو یہ مشین ہے EVM, یہ نہ فواد چوہدری نے بنائی ہے, نہ عمران خان نے بنائی ہے, نہ اسد کیسر نے بنائی ہے, نہ علوی صاحب نے بنائی ہے. یہ مشین کسی ایکسپرٹ نے بنائی ہے, وہ اس سے بہتر ایکسپرٹ سے الیکشن کمیشن بنوا سکتا ہے, اس سے بھی بہتر جو آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹ سے اپوزیشن بنوا سکتی ہے. بیسک بات تو یہ ہے کہ آپ ووٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں انگوٹھے کے نشان سے, یا آپ کہہ لیں کہ فنگر پرنٹ سے ووٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ووٹ وہ ہے یا نہیں ہے, جعلی ووٹوں کا کاروبار ختم ہو. اب اگر آج پچھلے 1977 23 سال وہ اور 21 سال یہ 44 سال میں آج تک میاں نواز شریف سے لے کے میاں شریف صاحب سے لے کے اور علی گوہر تک کسی بندے نے کوئی سجیشن نہیں دی, ادھر بھٹو صاحب سے لے کے تو ادھر آپ کہہ رہے بلاول صاحب تک کسی نے سجیشن نہیں دی, اور الیکشن کمیشن 3.5 سال میں بولا نہیں ہے. تو میں ان کو کیا سمجھوں, میں ان کی مطلب آپ کہہ لیں کہ میں کس چیز کا ویٹ کروں؟
میری تو ذمہ داری پہلی آئی ہے، میری ذمہ داری آئی ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں، اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی تجویز کو لے کے آئیں، اسے ڈبہ کہہ کے بھاگ نہ جائیں، اس سے ڈریں نہ، اسے دیکھ کے فرار نہ ہو جایا کرے کہ جی اسے ہم نے دیکھنا بھی نہیں ہے، پرکھنا بھی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے، الیکشن کمیشن کچھ کر کے دے نا مجھے، کہے کہ جی آپ نے غلط کیا ہے، میں اس سے بہتر بلایا ہوں، وہ سستی بھی ہے، بنتی بھی جلدی ہے، اور اس کے یہ جو ہے اس میں اس سے ووٹ چرایا بھی نہیں جا سکتا۔ دیکھیں آخری جو قبضہ ہے، آخری جو پوزیشن ہے اس مشین کا، وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ اس کا سسٹم جو ہے یا اس میں جو سافٹ ویئر تو اس میں ہے نہیں، اس میں سافٹ ویئر ہے، اس سافٹ ویئر کو آپ کہہ لیں اس کی سینٹیٹی کو، اس کی اوریجنیلٹی کو چیک کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، پوزیشن اس میں ہونا ہے، ٹرانسپورٹ اس کو اس نے کرنا ہے۔ تو وہ کس بنیاد پہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو آپ کہہ لیں اس کو پلے کر جائے گا؟ اور اگر پلے کر جائے گا، اگر کوئی پلے کر جائے گا تو پھر آپ کہہ لیں کہ آپ بنوا کے دے دیں ہمیں۔ پھر تیسری بات جو کہتے ہیں کہ جی دنیا میں فیل ہو گئی، آج بھی دنیا میں جن 3.5 ارب لوگوں کے جہاں جمہوریت ہے وہاں پہ 70% پارشل یا کمپلیٹ آپ کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہی چل رہا ہے۔ یہ ایسا ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے، انہوں نے سارا ٹبر آ کے تواتر سے بولتے رہتے ہیں کہ دنیا میں فیل ہوگی، دنیا میں 6-7 ملک ہیں، یہ ہو گیا۔ پہلے کہتے تھے بجلی نہیں ہوگی، وہ بیٹری پہ چلتی ہے۔ دوسرا کہا جی وہ ہیک ہو جائے گی، وہ نیٹ کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کہا کہ جناب اس کا پتہ کیسے لگے گا، بٹن کو اور دبایا جائے گا نکلے گا کچھ اور۔ بھائی وہ فزیکلی بھی سامنے ہے آپ کے پاس کہ جس بٹن پہ آپ دبائیں گے وہی آگے نشان نکلے گا، آپ کے پاس فزیکل بھی ہے، آپ کے پاس الیکٹرانک بھی ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں، اور اگر میری بات غلط ہے تو یہ اس سے امپرومنٹ لے کے آئیں، لیکن یہ کسی بھی طرح وہ 40-50 ہزار ووٹ باہر کا اندر اور اندر کا باہر اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کہیں تعاون نہیں کر رہے۔ میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے ایک بات جو لاسٹ کی علی گوہر نے کہ 117 میٹنگز ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں شامل تھے، ہم شامل تھے تو ہماری بڑائی تھی کہ ہم کہا کہ جی وہ جو آپ نے ریفارمز کی ان ریفارمز میں ہم شامل تھے۔ آج آپ کو بھی ریفارم میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر آپ ریفارم کا نام سن کے بھاگ جائیں تو بھائی ہم کریں کیا آپ کا؟ ہم آپ کی محنت کر سکتے تھے کی ہے، ہم آپ کا ترلا کر سکتے کی ہے، ہم آپ کے گھر گئے پیچھے لے کے پھرتے رہے فقیروں کی طرح کہ یار اس کو دیکھ لیں، اس میں سجیشن کریں، کوئی امپرومنٹ کرے، وہ آپ نے کی نہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا، بھائی بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور سر اس میں عدنان میں ایک بات ضرور کروں گا، مجھے سچی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی بندہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ جس بندے کا رول آئینی ہو، جس بندے کا رول نیوٹرل کا ہو، وہ نہ مسلم لیگ نون کا الیکشن کمیشن ہے، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ میرا ہے۔ اس کا کام اس ملک کی امانت جو ہے، سب سے بڑی امانت، سب سے مقدس امانت ووٹ، اس ووٹ کی سینٹیٹی کو برقرار رکھنا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن کوئی رول پلے نہیں کر رہا، وہ الیکشن کمیشن بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ سر یہی جو تو بات منو خیل کرتے صاحب ہیں پوچھ رہے ہیں، میرے سامنے ان کی ٹکے کی کریڈیبلٹی ہے کہ جنہوں نے 3.5 سال میں کوئی کام نہیں کیا، جو یہ کہتے ہیں لکھے دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ کیا نام ہے رانا صاحب، رانا کیا، رانا شمیم کی طرح آگے بول دیتے ہیں، جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ رانا شمیم کی طرح آگے بول دیتے ہیں، اسی طرح کیلیبری فونٹ بناتے پھرتے ہیں۔ اچھا بریک پہ جا رہا ہوں، قادر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ، ایک طرف تو پورا ای وی ایم ڈسکرائب ہوتا ہے، پھر جس نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس پہ اعتبار بھی نہیں ہے۔ بریک کے بعد قادر بھائی دو چیزیں آپ کے لیے، آپ لوگ جا رہے ہیں عدالت میں اس بل کو لے کے، چیلنج کریں گے، کن بنیادوں پر کریں گے؟ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ای وی ایم کے لیے اتنی سنجیدہ کیوں ہے، اتنی مطلب حکومت کے آبجیکٹیوز کیا ہیں فار دا امپلیمنٹیشن آف ای وی ایم؟ سیدھی بات ہے کہ میں پہلی عرض کر چکا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہے جو 1.5 سال پہلے متنازع ہو گیا۔ اب متنازع کیوں ہو گیا؟ حکومت چاہ رہی کہ ایک بٹن سے وہ پورا کون لائن بنا ہے، لوگوں کو لے کے ہے، داندلی کرا ہے، جعلی ووٹ ڈالے، یہ ساری چیز ایک بٹن سے۔ اب اس بٹن کا آپ کیا کریں گے؟ آپ عدالتوں میں جائیں گے، جوتے گھس جائیں گے، آپ کو 5 سال پورے ہو جائیں گے، آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ تو دیکھیں اس وجہ سے پاکستان کی جوڈیشری دنیا میں 128 نمبر پر ہے۔ اب جو آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو اعلان کیا ہے عدالت، بالکل ہم عدالت جائیں گے۔ آپ فار ایگزامپل اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اب قانون بن گیا، اب عدالت کیا کرے گی؟ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا۔ اب مثال کے طور پہ ایک چیز بتاؤں کہ خدا نہ خواستہ اور بھروسہ بھی نہیں ہے ان کا، یہ اکثریت میں اسمبلی میں تو نہیں کرا سکے، سینٹ میں تو نہیں کرا سکے، جوائنٹ سیشن میں آگے پیچھے کر دیے۔ دیکھو یہ بھی آرڈیننس کی طرح ہے، آرڈیننس بھی قانون کا ایک حصہ ہے، مگر جوائنٹ سیشن لیکن لا بھی اس وقت ہے جب آپ ناکام ہو گئے تو، یعنی پہلے تو آپ ناکامی مان لو کہ آپ نے پہلے قومی اسمبلی سے گو کے اپنے پاس کیے، سینٹ سے آپ نہیں کرا سکے، آپ نے جوائنٹ کا سہارا لے کے وہ کیے جیسا آرڈیننس آپ نے کیے۔ دوسری بات عدالت ہم اس پوائنٹ پہ جائیں گے، خدا نہ خواستہ یہ کل کا بل پاس کرا دے جوائنٹ سیشن میں، یہ بلوچستان ایران کو دے دو تو
तो क्या हो जाएगा? आप बोले कानून है, आप बोले कानून है, हो जाएगा? नहीं होने का। सुप्रीम कोर्ट आज ईवीएम कानून तो है ना सर। देखे कानून, उस कानून को जिस कराने वाले सबसे पहले तो चीमा साहब बैठे हुए, वो अभी ताजा जो इलेक्शन कमीशन से मार खा के बैठे हुए, वो ये मानने को तैयार नहीं है। हम तो छोड़िए ना, हम और अली गौर साहब को तो छोड़िए, बिल्कुल ठीक है, खुद हुक्म ये नहीं माने। अली गौर बलोच साहब, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्या आपको 23 का इलेक्शन ईवीएम पे नजर आ रहा है, या जो अपोजिशन सोच रही है 23 का इलेक्शन एज पर विश ऑफ अपोजिशन होगा सर? देखिए अदनान, 2018 के इलेक्शन भी जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा धांधली ज़दा इलेक्शन था, और अगर हम अपने इन कौमी इश्यूज के ऊपर इत्तफाक राय से फैसले नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान को उस गड्ढे की तरफ धकेल रहे हैं जिससे हमारी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। पाकिस्तान में पहले आपको पता है सकूत ढाका भी हो चुका है, और अगर इस किस्म के फैसले आप पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत करेंगे, वो हुकूमत जो अपनी कारकर्दगी की बिना पर तो पाकिस्तान का भुरकस निकाल ही चुकी है और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह कर चुकी है। चीमा साहब की बात, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। ये आप लोगों की मिन्नतें करते रहे, आप लोगों के पीछे फिरते रहे कि आए और ईवीएम पे बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म से बात करें। सर अब हुकूमत तो कहती रही आपको। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। और मैं चीमा साहब की बात को चैलेंज करता हूं कि पूरी दुनिया के ये मुझे 20 मुल्कों की लिस्ट बता दें कि जिसमें ईवीएम इस्तेमाल हो रही है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आपको व्हाट्सएप कर दें, मुझसे अगला प्रोग्राम रख ले आपके साथ। ये मुझे कह रहे थे, और पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनके वज़रा लाइनों में खड़े होकर गालियां दे रहे हैं कि हमें इदारों की बात मानते थे। ये तो धौंस और धांधली के साथ मुसल्लत होना चाहते हैं अगली दफा, लेकिन ये अलग बात है कि इनके इरादे नहीं होंगे। मुझे ये बताएं, अगर ये असेंबली से पास कर दें कि वॉइस नोट के ऊपर वोट डाला जाएगा, तो क्या फिर व्हाट्सएप के वॉइस नोट पे वोट डाला जाएगा? जमशेद साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है आपके लिए। जमशेद साहब, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर इखलाकी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को तबाही करना चाहते हैं और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं। जो लोग इनको मुसल्लत करना चाहते हैं उनके लिए भी लम्हा फिक्री है और इनके लिए भी लम्हा फिक्री है। जल्दी मिलाओ लाइन कि पाकिस्तान रहे। सर आपको आ रहा हूं सर, आपकी तरफ आवाज की समझ नहीं लग रही पाकिस्तान और ना आपका सवाल समझ लगा, लेकिन आपका क्लोजिंग में मैं तो ये कहूंगा कि अगर चीमा साहब की आवाज, अली साहब प्लीज, अली साहब लेके आए हमें बताएं, हमारे साथ अली गौर चुप करना जरा, हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करें। अदरवाइज ये अगर नहीं करेंगे तो फिर तो इसी तरह इलेक्शन होने हैं, ईवीएम के थ्रू होने हैं। अगर ये कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो हम उसे वेलकम करेंगे, सिंपल सी बात है। हम इनकी की हुई सजेशन को इम्प्रूवमेंट को हम वेलकम करेंगे। अगर ये बिल्कुल आइसोलेशन में रहेंगे तो जाहिर है जो कानून पास हुआ है कानून के मुताबिक इलेक्शन होने हैं, ये करने पड़ेंगे। ये धमकियां ना दें, ये सकूते ढाका की बात जो करते हैं ये ना करें। इस तरह की बातें करने का बिल्कुल आप कह लें कि जब दलील खत्म हो जाती है तो मैं इस बात को बिल्कुल कंडेम करता हूँ। इस तरह के मरियम बीबी बड़ी बातें करते रही हैं, इस तरह के नवाज शरीफ साहब बड़ी बातें करते रहे हैं, इस तरह की आप कह लें जरदारी साहब भी पाकिस्तान ना खपे फिर पाकिस्तान खपे, ये इस तरह करते हैं। जिसने भी किया है अवाम ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख का जहम है, पाकिस्तान की तारीख के जहम की जो बंदा बात करेगा पाकिस्तान में उसको एक्सेप्ट करेगा। ये काम मेरे भाई छोड़ दें। अच्छा चीमा साहब लीडरशिप पे बात, ये हरकतें छोड़ दें। अगर आपके पास कोई दलील है, अगर आपके पास है वो लेके आए। इस तरह की धमकियां, आप तो फजल रहमान को पैसे दे के चला देते हो, आप पीछे गायब हो जाते हो। आप सर्दी में 2 दिन खड़े नहीं हो सकते, गर्मी में खड़े नहीं हो सकते। करना क्या आपने कौन सी तारीख आज तक चलाई है? हमेशा बोल लीजिए, आपकी आवाज ओपन है सर। मिनटों में बैठ के आपने काम किया। जी गौर साहब जल्दी से 30 सेकंड। मेरी गुजारिश ये है, चाहे ये ईवीएम लेकर आ जाए, ये ईवीएम की भी कोई मां लेकर आ जाए, NA 133 से जमशेद की मां साहब नहीं जीतेगा, जो मर्जी कर ले। अच्छा मंदो खेल साहब, ओवर टू यू, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। मैं इमरान नियाजी साहब की एहलियत, उसकी सादिक अमीन को चैलेंज कर, ये सादिक अमीन नहीं है, मेरे पास अमेरिकन कोर्ट का फैसला पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।